سی کریں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر ہم کربلا کو صرف ایموشنلائز کر دیں، صرف گریے تک محدود کر دیں، صرف ماتم اور عزاداری تک کربلا کو محدود کر دیں، تو ہم نے بہت بڑے کربلا کے پہلو کو چھوڑ دیا. جس طرح لوگوں نے ولایت سے صرف علی اللہ کو لیا، یعنی لفظوں کو تو لیا لیکن علی کے کریکٹر کو نہیں لیا، لفظوں کو تو لیا لیکن علی کی زندگی کو نہیں لیا. دیکھیے لفظ کسی کام کے نہیں ہے جب تک وہ کریکٹر آپ کے وجود میں نہ آئے. لفظیں کرنے والے صوفیزم میں چلے جائیے، اس میں یہی ہے، وہ کسی خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور تسبیح اٹھا کے دن رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہتے رہتے ہیں. خالی ذکر کسی کام کا نہیں ہے، وہ ذکر کام کا ہے جس ذکر کے ساتھ انسان فکر بھی کرے. اسی لیے فرمایا کہ 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اسی فکر کی وجہ سے ہور بنتا ہے. تو اب سوچئے یزیدی کیا کرتے ہیں، شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کو فکر سے روکتا ہے. اہل بیت کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے وجود میں فکر کو بیدار کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے 2 سوچیں آتی ہیں، ایک سوچ وہ ہے جو آپ کی فکر کو بند کرتی ہے، دوسری سوچ وہ ہے جو آپ کے فکر کو کھولتی ہے. امام کا مطلب ہے وجود کو بیدار کرنا، ضمیر کو بیدار کرنا، سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنا. جب علامہ اقبال کہتے ہیں اس قوم کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین، یہ بیداری جسم کی بیداری نہیں ہے. آپ تو روزانہ صبح کو بیدار ہوتے ہیں، اپنے آفس میں جاتے ہیں، یہ جسم تو بیدار ہے لیکن اس کا ضمیر مردہ ہے، اس کا وجود مردہ ہے، اس کا وجود سویا ہوا ہے. تو فرمایا امام کا کام یہ تھا کہ سوئے ہوئے جسموں میں انسانوں کو بیدار کرنا، ان کے ضمیر کو بیدار کرنا. کہ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے تو خود کو مار دے. مولا کس کو ماروں، اپنی غفلت کو مار دے، اپنی غفلت کو موت دے اور اپنے وجود میں بیدار ہو جا. لیکن یہ غفلت کب انسان کی مرتی ہے، جب انسان اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھتا ہے، اس وقت ہر انسان بیدار ہو جاتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں وہ بیداری کسی کام کی نہیں ہے. ارے اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا جب ڈوبنے لگا تھا کہ ہاں من تو اے خدا میں تجھ پر بھی ایمان لے آیا اور رب موسیٰ پر بھی ایمان لے آیا. لیکن خدا کہتا ہے اب کی بیداری کسی کام کی نہیں ہے، بیداری وہ کام کی ہے جب اپنی زندگی میں انسان بیدار ہو جائے. اور جب زندگی میں بیدار ہو جاتا ہے تو وہ کربلائی کہلاتا ہے. آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کربلا میں 72 شہید تھے اور واقع کربلا کے بعد بھی تقریباً 28,000 سے لے کر 32,000 تک لوگ امام حسین پر قربان ہوئے، جس میں لشکر مختار بھی شامل ہے، جس میں توابین بھی شامل ہے، جس میں جناب زید کا لشکر بھی شامل ہے. بہت سارے قیام شامل ہیں جنہوں نے حسین کے نام پر انتقام لیا اور شہید ہو گئے. یقیناً وہ بھی جنتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہاں وہ 28,000 شہید اور کہاں کربلا کے 72 شہید؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی حسین پر شہید ہوئے، وہ بھی حسین پر شہید ہوئے. وہ 28,000 ہیں، یہ 72 ہیں. لیکن آپ ان 28,000 کو ایک کربلا کے حر سے ملا سکتے ہو، ایک علی اکبر سے اس کا موازنہ کر سکتے ہو، ایک جناب جون سے موازنہ کر سکتے ہو. آپ ان کا موازنہ صرف ایک حبشی غلام سے کر سکتے ہو جس کا نام جون ہے. کیا آپ اس سے وہاں کلبی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا کیوں؟ وہ بھی تو شہید ہیں، یہ بھی تو شہید ہیں، وہ بھی حسین کے نام پہ شہید ہوئے، یہ بھی حسین کے نام پہ شہید ہوئے. فرمایا فرق ہے. فرق کون سا ہے؟ فرمایا جو کربلا میں شہید ہوئے انہوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا، جسے ہم اہم اور مہم کہتے ہیں. مومن کی نشانی ہے وہ اہم اور مہم کی تمیز کرنا جانتا ہے. یعنی اس طرح کہوں کہ امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ، اس وقت میرے لیے بہت زیادہ ضروری کیا ہے اور ضروری کیا ہے. فرمایا ان لوگوں نے کربلا میں جانا ضروری نہیں سمجھا، لیکن اس وقت یہ جون سمجھ گیا، یہ وہب قلبی سمجھ گیا ابھی مجھے فیصلہ کون سا کرنا ہے. اسی طرح امام فرماتے تمہاری زندگی میں ہر وقت یہ گھڑی آتی ہے جس وقت تجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اب مجھے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے. لیکن انسان ذرا یہ سوچے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف 72 ہے. یہ استقامت ان 72 میں آئی تو کیسے آئی کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے 313 صحابی. مولا یہ آپ عدد کیوں دے رہے ہیں 313؟ اور آج کئی لوگ اعتراض کرتے مولانا کیا 300 ملین میں 313 نہیں ہے؟ 300 ملین میں 313 نہیں ہے. یہ 313 ہوں گے کیسے؟ کہ چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، اتنے آپ کے شیعہ. کیا آپ سب سنتے ہیں کہ مولا کے شاگرد اتنے زیادہ تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا کا لیکچر سننے امام کے شاگرد آتے تھے. لیکن وہ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے پاس 72 تھے. اگر جعفر صادق کے پاس
22 بھی ایسے ہو تو میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں. 22 بھی ایسے ہو. مولا یہ ہیں کیسے؟ ان میں صفات کیسی ہیں؟ ان کا وجود کیسا ہوگا؟ تو فرمایا یہ ایسے ہیں، یعنی 22 کے 22 کا عقیدہ ایک ہے، 22 کے 22 کا عمل ایک ہے، 22 کے 22 کا اخلاق ایک جیسا ہے. یعنی یہ اپنے صفات میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں اور درد رکھنے میں ایک جیسے ہوں گے. لا وجود لا ينفق ہے. ارے یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ بیٹا باپ کی سنتا ہے، لیکن کربلا میں آپ کو عجیب منظر نظر آتا ہے. بھتیجا بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، غلام بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ایسی اطاعت کر رہے ہیں جیسے عباس کر رہے ہیں. بھائی ہماری تو گھر میں بیوی نہیں سنتی، اور کربلا کے میدان میں ایسی اطاعت نظر آتی ہے. کیا کیا امام حسین نے؟ کیا امام نے جادو کیا؟ کیا حضرت موسیٰ کی طرح عصا پھینکا اور لوگوں نے ایمان لایا؟ نہیں، یہ کمال حسین ابن علی تھا. نہ کوئی جادو کیا، نہ کوئی معجزہ کیا. حسین نے اپنے اخلاق سے ان کے وجود کو ایسا بنا دیا کہ ان کا عمل ایک تھا، ان کا کردار ایک تھا، ان کا اخلاق ایک تھا. کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی موت کی تمنا رکھ رہا ہے. اور یہ سورہ جمعہ کی آواز ہے، لیکن میں اپنی بحث سے ٹاپک سے نکل جاؤں گا. فرمائیے مومن کی نشانی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے تو اے مومن پھر موت کی تمنا کر کے دیکھا. لیکن آج کا مومن بیمار ہوتا ہے کہتا ہے مولانا دعا کریے ٹھیک ہو جاؤ. اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو التماس کرتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجئے، میں مرنا نہیں چاہتا. اور دوسری طرف مجلس میں بھی آتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ من یمت یرانی، جو مرتا ہے اسے علی کی زیارت ہوتی ہے. تو میں نے کسی مریض کو کہا اتنا علی کی زیارت سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ موت آئے گی تو علی کو ہی دیکھو گے، علی کی زیارت سے کیوں گھبرا رہے؟ اس کا مطلب ابھی تک معرفت نہیں آئی ہے. یہ کون سی چیز ہے جو اس مومن کو دنیا سے جدا نہیں ہونے دیتی؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے لشکر یزید کو حسین ابن علی سے دور کیا؟ اور وہ کون سی چیز تھی جن لوگوں نے خود کو حسین کے وجود کے قریب کیا؟ اور وہ کون سی چیز ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے اگر 22 ہوتے؟ اور وہ کون سا عمل ہے کہ امام زمانہ فرماتے جب تک 313 نہیں ہو جاتے تب تک میرا ظہور نہیں ہوگا؟ مولا 300 ملین کہاں اور 313 کہاں؟ فرمایا نہیں، یہ کیسی سوسائٹی، ایک ایسا ماحول جس میں لوگوں کا عمل ایک ہو. اگر رضویہ شیعہ سوسائٹی ہے، سوالیہ ہے کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا عمل ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا کردار ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کے عقائد ایک ہیں؟ اگر عمل ایک ہوتا تو یہ پوری مسجد صبح کی نماز میں کھچا کچ بھری ہونی چاہیے تھی، یہ نماز ظہر میں بھری ہونی چاہیے تھی. لوگوں کا کم آنا یہ دلیل ہے کہ ان کا عمل ایک نہیں ہے، کیونکہ اگر عمل ایک ہوتا تو سارے آتے. ایک مومن آ رہا ہے دوسرا نہیں آ رہا، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے. 20 مومن مجلس میں آ رہے ہیں دوسرے نہیں آ رہے، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے. جب معاشرے کا عمل ایک ہو جاتا ہے اور جب امام وقت لبیک کہتا ہے تو پورا معاشرہ کھنچتا ہوا آتا ہے. اور کربلا میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ امام کیا دکھاتے ہیں؟ جب وقت اذان آتا ہے اور وقت نماز آتا ہے، بی بی ابھی نماز پڑھ رہی ہے، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کو بچانے میں لگا ہوا ہے. یعنی ان سب کا عمل ایک ہے. یہ میدان صفین نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب مصلی بچھا رہے ہیں اور ابن عباس اعتراض کر رہے ہیں کہ علی یہ میدان جنگ ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ صفین میں علی کے عقیدے میں ابن عباس کے عقیدے میں فرق ہے، علی کے عقیدے میں اور اصحاب کے عقیدے میں فرق ہے. کیونکہ علی کے اصحاب نے علی پر اعتراض کیا کہ مولا یہ میدان جنگ ہے، وقت نماز نہیں ہے. لیکن کربلا میں جب حسین مصلی بچھاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا. سعید کھڑا ہو جاتا ہے کہ حسین تو نماز پڑھ، اگر میرے وجود پہ تیر لگتے ہیں تو لگ جاتے ہیں. یہ وہ پختگی ہے جو امام نے اپنے اصحاب کے وجود میں پیدا کی کہ فرماتے غالباً 20 سے 25 تیر سعید کے سینے میں لگتے ہیں، لیکن اپنے بدن کو کہتا ہے بدن اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے. فرمایا اتنا بوڑھا تھا کہ کمر جھکنے والی تھی، لیکن سعید نے اپنی کمر پر کس کے کپڑا باندھ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے کمر پہ رکھ دیا اور وجود کو مخاطب کرنے لگا. اے بدن مرنا تو تجھے ویسے بھی ہے، لیکن حسین کی نماز کو بچا کے مرنا. گرنا تو تجھے ویسے بھی ہے، لیکن حسین کی نماز کو بچا کے بعد میں گرنا. فرمایا اتنا بدن سے خون بہ چکا کہ ہونٹوں پر سفیدی چھا گئی اور اب ہونٹوں پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی.
پھر اپنے ہونٹوں کو کہنے لگا سعید اتنا صبر کر دے کہ میرا حسین آخری سجدہ دے دے، میرا حسین آخری سلام کر دے، یا امام سلام دیتے ہیں اور یہاں سعید زمین پہ آ کر گر جاتا ہے۔ اور یہ سعید کا کردار تھا، وہ حسین ابن علی کا کردار تھا، جیسے سعید زمین پہ گرنے لگتا ہے حسین ابن علی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو سعید کے سر کے نیچے دیتے ہیں، فرمایا اے سعید تجھ سے میں بھی راضی ہوں، میری اماں زہرا بھی راضی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو سعید نے حاصل کیا، لیکن یہ منظر آپ کو جنگ صفین میں نظر نہیں آتا، یہ منظر آپ کو جنگ احد میں نظر نہیں آتا۔ وہ بھی اصحاب نبی تھے لیکن نبی کے دانت کٹتے رہے اور نبی کے دانت گرتے رہے اور وجود رسالت پر حملہ ہوتا رہا، لیکن مسلمان مال غنیمت کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن یہ منظر آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا۔ پہلے سارے اصحاب خود کو حسین پر قربان کرتے ہیں، آخر میں حسین ابن علی شہید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ محبت، وہ جان ساری، وہ وجود کا قربان کرنا، وہ حسین کا عشق، وہ حسین کی محبت جو کربلا میں نظر آتی ہے، وہ اطاعت امام جو کربلا میں نظر آتی ہے۔ اب یہ امام زمانہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسے 313 ہو جائیں گے، یعنی کربلا میں 72 تھے، اس کے 4 گنا یا 5 گنا زیادہ جب شیعہ ہو جائیں گے، جن کا کردار ایک ہوگا، جن کی رفتار ایک ہوگی، جن کا اخلاق ایک ہوگا، جن کی معرفت ایک ہوگی، جب میں لبیک کہوں گا ان کے عمل میں فرق نہیں آئے گا، جب میں بلانے پر آؤں گا کوئی یہ نہیں کہے گا مولا میرے بیوی بچے، مولا میرا گھر، مولا میرا کاروبار، بس اگر یہ سنے کہ امام آواز دیتے ہیں جس طرح حبیب کوفے سے چلا تھا اسی طرح یہ بھی اپنے گھروں سے چلیں گے اور اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہیں گے، تو ہمیں اپنے وجود میں اس کردار کو پیدا کرنا ہے جو کردار کربلا والوں میں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔